بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زبان قرآن کورس کے ساتھ دین و دنیا پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کورس کی پہلی سٹیج میں تقریباً 47% قرآن کے الفاظ جن کی تعداد 100 بنتی ہے، ان کو سمجھنے کے لیے یہ ہماری آج تیسری کلاس ہے۔ اپنی پہلی 2 کلاسز میں ہم ان الفاظ کو پڑھ چکے ہیں اور قرآنی مثالوں سے ان کو سمجھ بھی چکے ہیں، اور پہلی سٹیج کو ہم اس وقت 21% تک کور کر چکے ہیں۔ تیسری کلاس میں ہم کچھ نئے الفاظ کو پڑھیں گے جو سوالیہ نیچر کے عربی میں استعمال ہوئے ہیں، اور قرآنی آیات میں ان کے استعمال کو بھی دیکھیں گے۔ اگر آپ نے پہلے 2 سبق نہیں دیکھے تو پہلے ان کو دیکھ لیں تاکہ اس سبق کو پڑھنے میں آسانی ہو جائے اور ہم ایک ساتھ آگے چل سکیں۔ ڈسکرپشن میں پچھلے دونوں اسباق کا اور اس کورس کی تعارفی ویڈیو کا لنک موجود ہے۔ تو چلیں آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں، جس میں پہلا لفظ ہے حل یا آ۔ ان دونوں کا مطلب ہے کیا، یعنی سوال ہے یہ۔ اس کے بعد ہے ماذا، ماذا کا مطلب بھی ہے کیا، ماذا تفعلوا، تم کیا کرتے ہو۔ اس کے بعد ہے لما، جس کا مطلب ہے کیوں، لما تقولون، تم کیوں کہتے ہو، ما لا تفعلون، جو نہیں کرتے ہو تم۔ پھر ہے من، اور من کا مطلب ہے کون، اور اس کے بعد ہے متى، اس کا مطلب ہے کب، اور اس کے بعد ہے آئینہ، آئینہ کا مطلب ہے کہاں، آئینہ انت، تم کہاں ہو۔ اور پھر ہے کیفا، کیفا کا مطلب ہے کیسے، کیسا، کیسی، جیسے ہم کہتے ہیں کیفا حالک، تمہارا حال کیسا ہے۔ اس کے بعد ہے کم، کم کا مطلب ہے کتنے، کتنی، کتنا۔ اور اس کے بعد ہے ایو، اور اس کا مطلب ہے کون سا، وچ، جس کو انگلش میں وچ کہتے ہیں۔ من ای شیء خلقہ قرآن میں ہے، جس کا مطلب ہے کہ کون سی چیز سے اس کو پیدا کیا۔ اور آخری لفظ آج کی کلاس کا ہے انا، جس کا مطلب ہے کیوں کر، یعنی کیوں ہوا۔ اس طرح کا یہ استفساری لفظ ہے۔ اب ہم ان کا استعمال دیکھتے ہیں آیات قرآنی میں۔ پہلا لفظ ہے آ، یہاں دیکھیں سورہ ماعون میں أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، کیا تو نے دیکھا، ارأیت، یہاں آ الگ ہے اور رأیت الگ ہے۔ پھر اس کے بعد ہے أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ، یعنی کیا تمہارا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یا آسمانوں کا۔ أَأَرْبَابٌ مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ۔ اور اس کے بعد ہے حل، اور یہ بھی کیا کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اس آیت میں دیکھیں يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ۔ پھر اس سورہ کہف کی آیت میں دیکھیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ اور اب دیکھتے ہیں ہم اس آیت میں ماذا کو۔ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ۔ اس کے بعد اس آیت میں دیکھیں يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ۔ پھر ہے لما، مطلب کیوں۔ اس آیت میں دیکھیں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ ایک اور آیت میں دیکھتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لِمَ تَسْتَعْجِلُونَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ۔ من یعنی کون، اس آیت میں 2 دفعہ استعمال ہوا یہ لفظ۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا۔ پھر آیت الکرسی میں دیکھیں مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ۔ اس کے بعد ہے متا، یعنی کب۔ فَسَيُنْظَرُونَ
ينغضون إليك رؤوسهم ويقولون متى هو. پھر ہے آئینہ. آئینہ کا مطلب ہے کہاں. اس آیت میں اس کا استعمال دیکھیں. فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون. اس آیت میں بھی دیکھ لیں. ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون. پھر ہے کیفا. سورہ فیل میں یہ استعمال ہوا ہے لفظ. دیکھیں. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. پھر ایک اور آیت میں دیکھ لیں. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. اور اس کے بعد ہے کم یعنی کتنے، کتنا، کتنی. اس آیت میں دیکھیں اس کا استعمال. ألم يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن. پھر اس آیت میں بھی دیکھیں. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة. اور اس کے بعد دیکھتے ہیں اس آیت میں ایو کو. قل أي شيء أكبر شهادة. ایک اور آیت میں دیکھ لیتے ہیں. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. اور آخری لفظ انا کو بھی 2 آیات میں دیکھ لیتے ہیں. أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ ذَلِكُمُ اللَّهُ فَأَنَّى تُؤْفَكُونَ. اور اس کے ساتھ ہی آپ کا ذخیرہ الفاظ پہنچ گیا ہے تقریباً یہاں پر. اور پہلی سٹیج کے الفاظ بھی تقریباً ہم نے 38% تک کور کر لیے. مشق کیجئے، قرآن پڑھیے، اور PDF فائل کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، اسے ڈاؤن لوڈ کیجئے اور اپنے سبق کو ریوائز کیجئے. اب ہم ملتے ہیں اگلی کلاس میں نئے الفاظ کے ساتھ. تو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.